اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے پہلی بڑی خبر ریاست مدھیہ پردیش کے کھرگون شہر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کھرگون سینسٹیو، حساس شہر ہے اور بہت جلد وہاں پر ہندو مسلم وواد اور فساد بھڑک اٹھتا ہے۔ اس سے پہلے کا ایک دردناک فساد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جمعیت علماء ارشد مدنی کا ذمہ دار ہونے کے ناطے باقاعدہ وہاں جا کر ہم نے لوگوں کی مدد بھی کی تھی، اس لیے کھرگون کے حالات کو ہم نے بہتر طریقے سے دیکھا ہے۔ خیر، بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کھرگون میں اس سے پہلے ایک فساد ہوا تھا رام نومی جلوس کو لے کر۔ اب رام نومی تشدد کیس میں اس وقت جو ماحول بگڑا تھا تو اس وقت 11 مسلمان نوجوانوں کو اٹھایا گیا تھا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اس کیس میں 11 کے 11 مسلم نوجوان باعزت بری کر دیے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کی عدالت کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپوزیشن استغاثہ شواہد ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ مسلم نوجوانوں پر الزام تھا کہ انہوں نے جلوس پر پتھراؤ کیا اور پیٹرول بموں سے حملہ کیا، یعنی یہ الزام لگانے کا پھر اٹھا لینے کا، 7 8 سال 10 سال 15 سال مسلمان نوجوانوں کے برباد کر دینے کا، اور 10 12 سال کے بعد میں پھر فیصلہ آتا ہے کورٹ سے کہ ثبوت ناکافی ہونے کی بنیاد پر انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ثبوت آپ کو نہیں ملے، اب ان کو 10 سال بعد بری کیا جا رہا ہے، 5 سال بعد بری کیا جا رہا ہے، 3 سال بعد چھوڑا جا رہا ہے، مگر ان کے جو زندگی خراب کر دی گئی اور ان کی زندگی کے قیمتی سال جو جیل کی سلاخوں میں چلے گئے تو اس کا کیا؟ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان مسلمان نوجوانوں کو جس کیس میں پھنسایا گیا تھا اور وہ ثبوت پیش نہیں کیے گئے تو پھر پولیس والوں کو اور پھنسانے والوں کو باقاعدہ سزا ملنی چاہیے۔ جب پولیس والوں کے لیے بھی سزا طے کی جائے گی اور ایسا معاملہ ہوگا تو پھر کوئی پولیس والا کسی کو یا کوئی شخص کسی کو غلط الزام لگا کر پھنسا نہیں پائے گا۔ ہمارے ملک میں یہ جو حرکت ہوتی ہے کہ بھائی کسی کا بھی نام پھنسا دو، پولیس والے کسی کو اٹھا کر غلط دفعات ڈال کر اس کو پھنسا دیتے ہیں، پھر بعد میں 5 10 سال کا بعد میں کورٹ ان کو چھوڑتی ہے، تو خیر پولیس والوں کا تو کام ہو گیا، پھنسانے والوں کا تو کام ہو گیا، ثبوت پیش نہیں کر پائے، لیکن اس مظلوم کے 5 10 سال جیل کے سلاخوں میں چلے گئے۔ اور ان 5 10 سالوں میں اس کے خاندان والوں پر کیا بیتی، کیا تکلیفیں ہوئی، اس کے بچوں کو کیا تکلیفیں ہوئی، اس کی بیوی اور ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو کیا تکلیفیں ہوئی، یہ لوگ کیا جانے جو کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے۔ لیکن یاد رکھیں، پولیس والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، اگر تم نے کسی مظلوم کو اپنی طاقت کا، ڈنڈے کا، پاور کا، وردی کا غلط استعمال کر کے پھنسایا تو جیل کے سلاخوں میں وہ آپ کے لیے جو بد دعا کرتا ہوگا، آپ کی نسل، آپ کی اولاد کٹ کٹ کر مرے گی، آپ تباہ ہوگے اور آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، آپ کی آتما کو شانتی نہ دنیا میں ملے گی نہ مرنے کے بعد ملے گی۔ ایران دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں جی، کاکروچ جنتا پارٹی نے اور کانگریس اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے جنتر منتر دلی کے دھرنے کو جو طاقت دی، پھر اس کے بعد کا سارا ماحول منظر آپ نے دیکھا
لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا کہ پولیس والوں نے کیسے بیٹیوں کو گھسیٹا، مارا، ان کا خون بہایا اور ان کے ساتھ غلط حرکت کی، یہ ساری چیزیں دیکھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے معافی تو مانگ لی، آپ نے استعفیٰ تو دے دیا، نریندر مودی نے بولا تھا کہ بچوں کو چھوڑا جائے گا، مگر پولیس والے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اٹھا رہے ہیں۔ ابھی بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ پولیس والے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جن بچوں پر FIR درج کی گئی تھی، اب ان بچوں کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ کہا گیا ہے کہ FIR پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، سینٹر کو، مرکز کو، کیندر سرکار کو اور اسٹیٹس کو نوٹس بھیجا دیا گیا ہے، یعنی آندولن کاریوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی میں ماننی کورٹ سے کہوں گا کہ اگر اس میں کوئی مسلمان بچہ ہے تو اس کو پولیس والے ناجائز طریقے سے زیادہ پریشان کریں گے، اس کا جرم ہی یہی رہے گا کہ وہ مسلمان ہے یا اس کے سر پر داڑھی ٹوپی ہے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر ریاست کیرلا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کیرلا میں پولیس نے تشدد کیا ایک مسلم نوجوان پر۔ کسی بھی مسلم نوجوان کو صرف اس کا مسلم ہونا کافی ہے، پھر اس کے بعد میں پولیس کا رویہ جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ انتہائی نیچ اور گھٹیا قسم کا چل رہا ہے۔ تو اب کیرلا میں بھی پولیس تشدد ہوا ایک مسلم نوجوان پر، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ اب اس بچے کی، اس نوجوان کی موت ہو گئی۔ حراستی ہلاکت کے الزام پر اب انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو خیر، پولیس والوں نے ایسے کئی مسلم نوجوانوں کی زندگیاں ٹارچر کر کے پریشان کر دی اور کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کئی مسلم نوجوانوں کو۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج تک کسی پولیس والے کو ناجائز طریقے پر اور ناجائز غلط طاقت کے استعمال پر آج تک کسی پولیس والے کو بڑی سزا آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ہاں، گجرات میں جن پولیس والوں نے نریندر مودی کی یا مودی سرکار کی پول کھولی وہ ابھی بھی جیل میں ہیں۔ آئیے ایک اور بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ CJP کوکروچ جنتا پارٹی کا جو دلی کے جنتر منتر پر احتجاج آندولن چل رہا تھا، تو شروع ہی سے ایک داڑھی ٹوپی والا مسلمان آپ کو لوگوں کو پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، فروٹ بانٹتے، ناشتہ کراتے ہوئے نظر آ رہا تھا، اور اس مسلم جوان کا نام تھا جنید، جس نے دھرم نہیں دیکھا، ذات پات نہیں دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ بچوں کا درد ہے اور بچے اپنے مطالبہ، اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاترائیں اپنا جائز حق کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے، تو جنید جنتر منتر پر پہنچا اور جنتر منتر پر اس نے آندولن کرنے والوں کو پانی پلایا، ان کو کھانا کھلایا۔ ابھیجیت دپکے نے اس کی تعریف بھی کیا، دنیا نے دیکھا، لیکن اب جناب وہ جنید تھا تو پھر پھنس گیا، اور پھر جنید کو پانی پلانا، پیاسوں کو پانی پلانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ جرم بن گیا، اور جنید کو دلی پولیس نے انتہائی ٹارچر کیا۔ اب دلی پولیس کے خلاف باقاعدہ جنید سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے، میری فیملی کو پولیس والوں نے ٹارچر کیا، ستایا، 6 گھنٹے تک مجھے حراست میں رکھا اور میرے گھر والوں کو بھی ہراساں کیا، پریشان کیا۔ تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے پہنچے ہیں جنید۔ اب دیکھتے ہیں جنید کو پولیس والوں کے خلاف کتنا انصاف ملتا ہے۔ یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی مظلوم پانی کے لیے ترس رہا ہو تو اس ملک میں پانی پلانا بھی گناہ ہے، کھانا کھلانا بھی گناہ ہے، کیونکہ جو آندولن کر رہے تھے وہ سنویدھانک طریقے سے کر رہے تھے اور حکومت کے خلاف کر رہے تھے۔ ایک اور بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، نریندر جی مودی کا ایک نیا فرمان سامنے آیا ہے۔ مودی حکومت نے یہ فرمان جاری کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ ایک سرکاری افسر صرف ایک کار استعمال کرے، یعنی ایک سرکاری افسر کے لیے 5-10 گاڑیاں نہیں ہوگی، ایک سرکاری افسر صرف ایک کار استعمال کرے۔ مودی سرکار نے افسروں کے لیے کئی گاڑیوں کے استعمال پر روک لگائی۔ بہت اچھا فیصلہ، بہت اچھا فیصلہ، لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قافلے میں کتنی گاڑیاں ہوں گی؟
جی ہاں، آپ کتنے کروڑ اپنی یاتراؤں پر، اپنے گھومنے پھرنے پر آپ خرچ کریں گے، کیونکہ لوگ اسے گھومنا پھرنا ہی کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے کیا ہی کیا آج تک کہ آپ نے باہر جا کر امریکہ آپ بار بار گئے تو پھر امریکہ نے ہمارے دیش کا بہت بھلا کر دیا؟ نہیں، امریکہ نے ہمارے دیش کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے دوروں سے دیش کو فائدہ ہوا ہی کیا ہے؟ آپ کروڑوں اربوں روپئے اپنے دوروں پر خرچ کر رہے ہیں، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی کہیں نہ کہیں روک لگے. آئیے ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ماننی راہل گاندھی نے اب جو نئے وزیر تعلیم، نئے ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کی جگہ بنائے گئے ہیں، ان کا نام ہے پرہلاد جوشی. اب راہل گاندھی نے نئے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی پر سخت حملہ کیا، اور وہ حملہ یہ ہے کہ 3 ہی دن وزیر تعلیم کو، نئے وزیر تعلیم کو بننے ہوئے ہیں، اور راہل گاندھی نے اور کانگریس نے کہا کہ یہ وہ وزیر تعلیم ہیں جس نے ریپسٹوں کی سرکشا کے لیے بہت کام کیا تھا. بلقیس بانو کے ریپسٹوں کے محافظ اور ریپسٹوں کی سرکشا کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. اس طریقے سے پارلیمنٹ میں گھمسان ہوئی اور جوشی نے اسپیکر سے شکایت کی. لیکن آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی بالکل ایکشن موڈ میں ہے. راہل گاندھی نے سی جے پی کے دھرنے کو، آندولن کو جو طاقت بخشی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی کی انٹری کے بعد پھر وہ آندولن کتنا مضبوط اور زبردست ہوا. اب راہل گاندھی نے کہا کہ جن کو آپ نے نئے وزیر تعلیم بنایا ہے، یہ وہی وزیر تعلیم ہے جنہوں نے گجرات کی بلقیس بانو کے ریپسٹوں کو بچانے کا کام کیا تھا. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، چلو سنسد، یہ جو احتجاج، یہ آندولن جو سی جے پی اور اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے چھاتر چھاتراؤں نے کیا، اور چھاتر چھاتراؤں کو باقاعدہ پارٹیوں نے بھی، کافی سیکولر لوگوں نے مدد کی. لیکن اب اس احتجاج کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے. دلی پولیس کی ڈائری سے ایک بڑا انکشاف، ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ آندولن کاریوں پر، مظاہرین پر پیلٹ گن استعمال کی گئی. اور وہ تو چھوڑو، سوشل میڈیا پر باقاعدہ ان ڈنڈوں کو بھی بتایا جا رہا ہے جو ڈنڈے پولیس والوں نے بچوں پر استعمال کیا. ان ڈنڈوں میں کیل لگائی گئی تھی. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت پولیس والے نہیں کر سکتے کہ ڈنڈوں پر کیل لگا کر لڑکیوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو مارے. یہ کوئی نہ کوئی گنڈے ہے جنہوں نے، ایسی سنگٹھن کے ہوں گے کہ جنہوں نے اس دیش میں ہمیشہ سیکولر طاقتوں کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ہمیشہ انگریزوں کو فائدہ پہنچایا، جنہوں نے ہمیشہ دیش واسیوں کو نقصان پہنچایا. یہ وہی کمینے ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ لاٹھیوں پر کیل لگا کر بچوں کو مارا ہے اور لہو لہان کیا ہے. آئیے ناظرین، لوک سبھا، آپ جانتے ہیں کہ لوک سبھا شروع ہے، مانسون اجلاس شروع ہے، اور لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک بل پر بحث شروع ہے. بہت اہم مدعا ہے، کیونکہ پیپر لیک نے لاکھوں بچوں کی زندگیوں کو خراب کر دیا، اور کئی بچوں نے آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی. غریب ماں باپ ڈپریشن کا، بچے ڈپریشن کا شکار ہو گئے. تو پیپر لیک مدعا یہ بہت اہم مدعا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ جب لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک بل پر بحث شروع ہوئی تو وزیر اعظم نریندر مودی غائب، وزیر داخلہ گرہ منتری امیت شاہ غائب، جس پر اپوزیشن پارٹیوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ایکچوئل میں لوک سبھا اور پارلیمنٹ میں یہ آتے نہیں، اور آتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب غیر ضروری مدعے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور اہم مدعوں پر جب بحث ہوتی ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی اور امیت شاہ غائب. ناظرین، ایک بڑی خبر، چونکانے والی خبر گجرات سے آ رہی ہے. جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ گجرات کی عدالتوں میں، گجرات کی کورٹس میں 16 لاکھ مقدمات زیر التوا، یعنی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. 16 لاکھ مقدمات. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک ایک مقدمے کو صحیح انداز میں لیا جائے تو کتنے سال لگیں گے. تو خیر، گجرات کی عدالتوں میں ابھی 16 لاکھ مقدمات سائیڈ میں پڑے ہوئے ہیں، زیر التوا ہے، اور 136 مقدمات تو ایسے جو گزشتہ 30 سالوں سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی 136 مقدمات ایسے کہ 30 سال ہو گیا، ان پر کوئی فیصلہ ہی ابھی تک کے نہیں سامنے آیا. اس لیے ہم اکثر جب ہمارے سماج کے لوگ، خاندان کے لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا یا بیٹی بال کا جھگڑا یا
کوئی بھی مسئلہ گھر کا یا طلاق کا مسئلہ، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ طیش میں آ کر، غصے میں آ کر اگر عدالتوں میں جاؤ گے، کورٹ کچہری کرو گے تو عدالتیں پریشان ہیں، لاکھوں مقدمات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کا مقدمہ اپنے داماد کے خلاف یا جو بھی مقدمہ اگر تم نے کورٹ میں کیا تو آپ کی زندگی کے 10-15 سال یوں ہی نکل جائیں گے۔ اور کچھ ماں باپ جو لڑکی والے ہوتے طیش میں کہتے کہ نہیں میں تو اس کو سبق سکھا کے رہوں گا۔ سبق کوئی نہیں سیکھتا، کسی کو سبق نہیں ملتا۔ آپ کی بیٹی کی زندگی اور جوانی ختم ہو جاتی ہے عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے، کیونکہ عدالتوں میں لاکھوں مقدمات ابھی بھی پینڈنگ میں ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آیا ہے، ان پر سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ 136 مقدمات تو ایسے کہ سنوائی مکمل ہو گئی، فیصلہ ہی ابھی تک کے نہیں آیا، 30 سال ہو گئے۔ اس لیے ہم اپنے سماج، مسلم سماج کو خاص طور سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو، میاں بیوی شوہر کا، لڑائی جھگڑے کا، خاندان کا، وہ بڑے مل کر اللہ رسول کو حاضر ناظر رکھ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر حل کر لو تو آسان ہوگا، ورنہ عدالتوں کے چکر زندگی بھر کاٹتے رہو گے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کنگنا رناوت، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، اپنی زندگی کی فیل عورت، کلاکاری میں گئی، فلموں میں گئی، وہاں پر بھی فیل۔ اب راجنیتی میں آ گئی ہے، اور بدنصیبی ایسی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی تو سادھوی جیسے جن پر بم بلاسٹ کا اور بے قصوروں کو مارنے کا الزام ہے، بی جے پی ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دے دیتی ہے اور وہ جیت جاتے ہیں۔ سادھوی بھوپال سے پارلیمنٹ میں چلی گئی، یعنی کیسے کیسے لوگ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں۔ اب کنگنا رناوت بھی، جس کو کچھ عقل وقل علم نالج کا پتہ نہیں، 2014 میں ہندوستان کو آزاد کروا رہی ہے، اندھ بھکت، گوبر بھکت۔ اب کنگنا رناوت بکواس کرتی رہتی ہے اور لوگ اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ آدتیہ ٹھاکرے یعنی ادھو ٹھاکرے کے لخت جگر نور نظر آدتیہ ٹھاکرے کے سامنے جیسے ہی کنگنا رناوت کا نام آیا تو آدتیہ ٹھاکرے نے کہا چھی چھی چھی۔ جی ہاں، اب خبر آ رہی ہے کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف جن بچوں نے، اسٹوڈنٹ، چھاتر چھاتراؤں نے احتجاج کیا، ممبئی پولیس اور بھارت کی پولیس ان کو پریشان کر رہی ہے، لیکن ٹھاکرے گروپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان طلبہ کو ہم قانونی مدد بھی دیں گے، یعنی قانونی اعتبار سے اگر ان کو مدد لگتی ہے تو ہم وہ مدد بھی دیں گے۔ وہیں پر محمد جنید کو لے کر، آپ جانتے ہیں جنید کے بارے میں نے کہا کہ یہ جنید جو ہے مسلم نوجوان دھرم اور ذات دیکھے بغیر لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، کھانا کھلا رہا تھا، لیکن مودی سرکار میں وہ بھی جرم بن گیا۔ تو محمد جنید کو لے کر بھی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے خلاف ٹھاکرے سینا غصے میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ عوام کو کھانا کھلانا بھی مودی حکومت میں جرم بن گیا ہے۔ تو ٹھاکرے سینا نے بھی باقاعدہ جنید کے سمرتھن میں بیان جاری کیا ہے۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ